جابر بن حیان۔ جابر بن حیان کو کیما یعنی کیمسٹری کا بانی کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم مسلمان سائنسدان جن کا پورا نام ابو موسیٰ جابر بن حیان تھا، کوفے کے ایک عطار احمد حیان کے بیٹے تھے۔ ان کی تاریخی پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن یہ بات تحقیق سے معلوم ہے کہ 776 میں وہ کوفے میں ایک طبیب اور ماہر کیما کی حیثیت سے مشہور ہو چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق کی جابر بن حیان سے ملاقات ہوئی۔ وہ جابر کی علم کی جستجو اور شوق کو دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی شاگردی میں لے لیا۔ اپنے ابتدائی دور میں جب وہ طبیب کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، ان کو عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے مشہور برمکی وزیر جعفر کی سرپرستی حاصل تھی۔ برمکی وزیر سے اس تعلق کی بنا پر انہوں نے بعد میں بہت سی پریشانیاں اٹھائی۔ جب برمکی خاندان کا زوال ہوا اور ان کی طاقت ختم ہو گئی تو جابر ابن حیان کو کوفے میں اس کے مکان میں نظر بند کر دیا گیا۔ یہیں 803 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جابر ابن حیان علم کیما کے ماہر تھے۔ اس میدان میں ان کے کارنامے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہوں نے کیما گری میں تجرباتی تحقیق کا اصول اپنایا، جس نے اس علم کو نوعیت بدل ڈالی اور جدید کیمسٹری کی بنیاد رکھ دی۔ ان کی موت کے 2 سال بعد بغداد میں ایک کھدائی کے دوران ان کی کیمیائی تجربے گاہ کے آثار برآمد ہوئے، جس میں ان کے طریقہ کار کا پتہ چلتا تھا۔ جابر ابن حیان کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور انہیں یونانی زبان پر بہت عبور حاصل تھا۔ چنانچہ انہوں نے نہ صرف یونانی علوم کا مطالعہ کیا بلکہ بہت سی یونانی زبان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ بھی کیا۔ جابر بن حیان کے زمانے میں کیما کے علم بہت محدود تھا۔ لوگوں نے اپنی زندگی کی پاڑے تانبے، چاندی اور دوسری دھاتوں کو سونا بنانے میں ضائع کر دی تھی۔ وہ اس سے آگے نہیں سوچتے تھے کہ ان دھاتوں سے کچھ اور فائدہ بھی حاصل نہیں جا سکتا۔ جابر ابن حیان نے اپنی تحقیقات کا دائرہ اس سے آگے بڑھایا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ کیما کے تمام تجرباتی عملوں یعنی حل کرنا، کشید کرنا، فلٹر، عمل تسید سے اشیاء کا جوہر اڑانا اور اشیاء کی کلمیں بنانا وغیرہ سے نہ صرف واقف تھا بلکہ اپنے کیمیائی تجربوں میں ان سے کام بھی لیتے تھے۔ دراصل وہ ایک تجرباتی کیما دان تھے۔ ان کے نزدیک علم کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی بہت ضروری تھا۔ چنانچہ انہوں نے سفیدہ، سنکھیا اور کحل کو ان کے سلفائڈ سے حاصل کرنے میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ وہ تیزاب لیموں اور تیزاب سرکہ کے بارے میں بھی بہت جانتے تھے۔ فولاد بنانے، چمڑا رنگنے، دھاتوں کو مصفحہ کرنا اور ان کے مرکبات بنانے کے طریقے بھی اسی کی کیمیائی تجربات کے نمونے ہیں، اور لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے وارنش، خضاب اور موم جامہ بنانے کی ترکیب بھی جابر ابن حیان کی ایجاد ہے۔ اس لیے یہ بات بجا طور پر کہی جا سکتی ہے کہ صنعتی کیما میں بھی جابر کا ایک اہم اور منفرد مقام ہے۔ کرہ انبیہ کیمیائی آلات میں جابر بن حیان کی خاص اور حیرت انگیز ایجاد ہے۔ یہ آلہ 2 علیحدہ برتنوں پر مشتمل تھا۔ ان میں سے ایک کو کرہ اور دوسرے کو انبیک کہتے ہیں۔ کرہ کی شکل صراحی جیسی ہوتی ہے اور انبیک بھبکی کی شکل کا ہوتا ہے، جس کے پہلو میں ایک لمبی نالی لگی ہوتی ہے۔ اس آلے سے جو چکنی مٹی سے بنایا جاتا ہے، کشیدہ کرنے، ارگ چھینکنے اور ست یا جوہر نکالنے کا کام لیا جاتا تھا۔ جابر نے شورے کے تیزاب کو، جو اس کی اہم ترین دریافت تھی، اسی آلے کی مدد سے بنایا تھا۔ دھاتوں کے متعلق اس کا نظریہ یہ تھا کہ تمام دھاتیں گندھک اور پارے سے بنی ہیں، اور اگر ان میں سے کسی دھات کو تمام غیر ضروری آمیزش سے پاک کر دیا جائے تو سونا بن جائے گا۔ جابر بن حیان کا یہی نظریہ سائنسی اصطلاح میں تھوڑی سی تبدیلی کے بعد جوہر نظریے کے نام سے مرسوم ہوا۔ جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق سورج اور تمام ستاروں میں جو مادہ پایا جاتا تھا وہ مستقل طور پر توانائی میں تبدیل ہو رہا ہے، اور ان جوہروں کی ٹوٹ پھوٹ سے جو توانائی خارج ہو رہی ہے وہ
حرارت اور روشنی کی شکل میں زمین تک پہنچ رہی ہے، جس کی وجہ سے نئے ذرات پیدا ہوتے ہیں۔ جابر بن حیان نے 1200 سال پہلے یہی نظریہ پیش کیا تھا کہ زمین پر وجود میں آنے والی اشیاء کا تعلق ستاروں اور سیاروں سے ہے۔ اس طرح یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جدید سائنس کے جوہر تصور کا اصل سرچشمہ جابر بن حیان کا یہی نظریہ ہے۔ جابر بن حیان نے کیمیا کی تاریخ میں اپنی کتاب کتاب المیزان میں میزان کے بارے میں ایک بالکل جدید اور انقلابی نظریہ پیش کیا۔ کیمیا گری میں میزان کا مطلب یہ ہے کہ مختلف دھاتوں میں خواص کا صحیح توازن موجود ہے۔ جابر کے نزدیک عناصر میں صحیح توازن بغیر میزان کے قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے نظریے کے مطابق تمام کیمیا گری صرف اور صرف چاروں تبادلے یعنی ہوا، آگ، پانی اور مٹی کے درمیان توازن قائم کرنے کا نام ہے۔ لیکن یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ جابر بن حیان بھی اپنے دوسرے ہم عصروں کی طرح اوزان اور موازنے کی اہمیت کو مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر رہے اور اسی کی تقلید میں 18ویں صدی عیسوی تک مغربی سائنسدانوں میں سے بھی ایٹموں کے وزن کے متعلق غلطیاں ہوتی رہیں اور کوئی مثبت بات سامنے نہ آ سکی۔ جابر بن حیان کا اہم کارنامہ 3 معدنی تیزابوں کی دریافت ہے۔ انہوں نے پتھر کی ہیراکلیس اور قلمی شورے کا تیزاب اور ہیراکلیس سے گندھک کا تیزاب حاصل کیا۔ اس کے علاوہ پتھری ہیراکلیس، قلمی شورے اور نوشادر سے مائع ملوک، جو آج بھی ایکوا ریگیا کے نام سے جانا جاتا ہے، حاصل کیا۔ یہ ایک بہت طاقتور تیزاب تھا جو سونے کو بھی گلا دیتا تھا۔ مائع ملوک کے معنی بادشاہوں کا پانی۔ جابر بن حیان اپنے عہد کا عظیم کیمیا دان تھے، جس کا ثانی کیمیا کی تاریخ میں 6 صدیوں تک پیدا نہیں ہو سکا۔ مغربی سائنسدان بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جابر بن حیان نے بے شمار کیمیائی مرکبات دریافت کیے۔ ان کے تجربات اہم کتابوں کی شکل میں آج تک موجود ہیں۔ صرف کیمیا پر ان کی کتابوں کی تعداد 22 شمار کی جاتی ہے۔ ان میں سے 5 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ 15ویں صدی تک یورپ میں جابر بن حیان کی کتابیں سمجھی جاتی تھیں اور 18ویں صدی تک یورپ کی کیمیا دان اسی کے بتائے ہوئے اصولوں پر کام کرتے رہے۔